السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محترم دوستو، آج اگر ہم موجودہ حالات کے تناظر میں گفتگو کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ اکرام کے حوالے سے بعض لوگ زبان درازی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ایک عجیب بحث شروع ہو چکی ہے کہ کون صحابی حق پہ تھا اور کون صحابی حق پر نہیں تھا۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن و حدیث نے ہمیں صحابہ کے حوالے سے ایک کانسیپٹ دیا ہے، جبکہ اس کے برعکس تاریخ بھی ایک کانسیپٹ دیتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، آپ یاد رکھیں کہ اگر قرآن و سنت کے دیے ہوئے کانسیپٹ کے خلاف ہم جائیں گے تو ہمارا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کی کچھ روایات کو چھوڑ دیں، اور وہ روایات کہ جنہیں حدیث کا درجہ بھی حاصل نہیں ہے، بعض لوگ لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر کتب احادیث میں ایسی روایات کو جو حدیث نہیں ہے انہیں حدیث سمجھ کر قرآن کریم کے ظاہری معنی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت نے جو ہمیں صحابہ کے بارے میں کانسیپٹ دیا ہے اسے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں حدیث کا مفہوم پیش کرتا ہوں کہ حدیث کہتے کسے ہیں۔ حدیث کا لفظی طور پر تو معنی ہوتا ہے گفتگو، بات چیت، لیکن جب لفظ حدیث کو پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے تو پھر اس سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی عمل یا آپ کا کوئی قول جو آپ نے بات کہی ہو، یا پھر وہ چیز حدیث ہوتی ہے کہ کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو اور آپ علیہ السلام نے اس پر سکوت فرمایا ہو، خاموشی اختیار کی ہو، اسے حدیث رسول کہتے ہیں۔ اب کتب احادیث میں بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ جو مرفوع کے درجے پہ ہوتی ہیں، یعنی جو پیغمبر علیہ السلام کے قول، آپ کے عمل اس سے متعلق ہوتی ہیں، اور بعض روایات جنہیں آپ موقوف کہتے ہیں۔ اصطلاحات المحدثین میں اسے موقوف کہا گیا ہے، وہ صحابہ کا قول یا عمل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو روایات ہوتی ہیں وہ حدیث کے درجے میں نہیں ہوتی، اگرچہ وہ کتب احادیث میں ذکر ہی کیوں نہ کر دی گئی ہوں، وہ ایک روایت کے طور پر ہوتی ہیں۔ وہ تاریخی روایات اگر ہمیں کوئی کانسیپٹ دیں اور ہم ان تاریخی روایات کو چھوڑ دیں تو ہمارا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا۔ اب موجودہ حالات پر اگر ہم غور کریں تو ہو رہا یہی ہے کہ لوگ قرآن و سنت کے دیے ہوئے کانسیپٹ کو تاریخ پر پرکھ رہے ہیں، ان روایات پر پرکھ رہے ہیں کہ جن کا تعلق حدیث رسول سے یا موقوف روایات سے نہیں ہے، بلکہ وہ محض ایک تاریخی واقعات ہیں۔ لوگ قرآن و سنت کو اس پر پرکھ رہے ہیں، جبکہ اصول تو یہ ہے کہ اس تاریخ کو، اس واقعے کو، اس روایت کو قرآن و سنت کی آیات اور احادیث پر پرکھا جائے۔ اگر وہ روایت اس کے مطابق ہے تو لے لی جائے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو اسے رد کر دیا جائے۔ لیکن کچھ لوگ، اسلام سے بیزار لوگ، دین اسلام کو سب و شتم کا نشانہ بنانے کے لیے صحابہ اکرام پر زبان درازی کر رہے ہیں، اور کبھی حدیث کے ترجمے کو بدل دیتے ہیں، کبھی حدیث کے مفہوم کو بدل دیتے ہیں، کبھی وہ روایات حدیث سے ٹکراؤ لا کر قرآن کی آیت سے متصادم قرار دے کر
قرآن کی آیت کو چھوڑنے کی جسارت کر رہے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ بندیوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن کریم ہمیں یہ کانسیپٹ دیتا ہے صحابہ کے بارے میں، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، اور ان کی ہمدردی کا جذبہ قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی ملتا ہے۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صحابہ محبت اور ہمدردی کا ایسا پیکر اور ایسی مثال چھوڑ گئے ہیں۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر دوسروں کو، دوسرے صحابہ کو فوقیت دیتے تھے۔ لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ، کوئی کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ حق پر نہیں تھے، کوئی کہتا ہے حق پر تھے، کوئی کہتا ہے سیدنا علی حق پر نہیں تھے، کوئی کہتا ہے حق پر تھے، کوئی یزید کے بارے میں کچھ کہتا ہے، کوئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ کہتا ہے۔ یہ عجیب بحث چھڑ گئی ہے، اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، یہ لا حاصل گفتگو ہے، بے مقصد گفتگو ہے۔ اگر آپ قرآن کریم پر غور کریں تو قرآن کریم میں ارشاد ہے، فرمایا جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو، تو وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول بحث کرتے تھے، ہم قرآن و سنت کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ قرآن و سنت نے ہمیں کانسیپٹ دیا کہ صحابہ اکرام آپس میں محبت کرتے تھے، اگرچہ ان میں فروعی اختلاف ممکن ہے، اس بات کا امکان ہے، لیکن دلیل آ جانے کے بعد صحابہ نے اپنے موقف کو چھوڑا بھی ہے۔ اس کی مثالیں روایات میں، احادیث کی کتب میں موجود ہیں، لیکن بعض لوگوں نے کچھ تاریخی روایات کو لے کر صحابہ کے بارے میں گفتگو شروع کر دی ہے کہ یہ حق پر تھا، یہ سچ پر نہیں تھا، اس نے یوں کر دیا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم سے رب نے یہ سوال نہیں کرنا کہ صحابہ نے کیا کیا تھا، بلکہ کتب حدیث میں ہمیں تو یہ کانسیپٹ ملتا ہے کہ صحابہ کے مناقب پیغمبر نے بیان کیے ہیں، صحابہ کی اچھائیاں بیان کی ہیں، ان کی برائیاں بیان نہیں کی گئی۔ اگر کسی شخص میں کوئی غلطی ہے تو اس کا حساب و کتاب لینا ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے، یہ رب کا کام ہے۔ آپ رب کے کام میں دخل اندازی کیوں کر رہے ہیں؟ لہا ما کسبت، انہوں نے جو کیا، انہوں نے جو کر لیا، اس کا جواب وہ دیں گے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کر رہے ہو تمہارا جواب تم نے خود دینا ہے اپنے عمل کا۔ میرے دوستو، تاریخی روایات کو اگر ترک بھی کر دیں تو اس سے ایمان متزلزل نہیں ہوگا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ صحابہ اکرام تو وہ شخصیات تھے، وہ جلیل القدر لوگ تھے کہ جن کے ایمان کو پسند کر کے رب نے بطور سیمپل کے پیش کیا کہ ان صحابہ جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ ان کے دلوں کا امتحان رب نے لے لیا ہے۔ انہیں اولئک ہم الفائزون، کہیں اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم المفلحون کے سرٹیفکیٹ سے رب نے نوازا ہے۔ لا علم لوگ، معاشرے میں بدبخت لوگ، وہ ان کے خلاف باتیں کریں، یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ بہت بڑی جسارت ہوگی اس شخص کے لیے کہ جو صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے یا ان کے خلاف کوئی حق اور ناحق کی بحث چھیڑتا ہے۔ انہیں رب سے ڈرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف دلایا تھا اور فرمایا ان کی عزت کرنا، اکرمو، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، اس لیے کہ وہ تمہارے بہترین لوگ تھے۔ ان بہترین لوگوں کے بارے میں باتیں کریں گے ہم، ان بہترین لوگوں کو سب و شتم کا نشانہ بنائیں گے جن کے بارے میں فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا۔ سب ان کا معنی ہوتا ہے گالی دینا،
اور عربی زبان میں اشارے کو، انگلی کے، شہادت کے اس اشارے کو، اس انگلی کو کہتے ہیں سبابہ، اس سے اشارہ کیا جاتا ہے، کسی کو برا کہا جاتا ہے۔ فرمایا زبان سے الفاظ نکالنا تو دور کی بات، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا، ان کی عزت کرنی ہے، وہ تمہارے بہترین لوگ تھے، انہی کے ذریعے تو ہمیں دین پہنچا ہے۔ ایک ایک صحابی سے روایات مروی ہیں۔ کیا سیدنا معاویہ کی روایات کو قبول نہیں کیا جاتا؟ کیا سیدنا علی کی روایات کو قبول نہیں کیا جاتا؟ لوگ ایسی روایات کو لے لیتے ہیں اور جب ان کے بارے میں تاریخ آتی ہے تو پھر اس پر اپنے عقیدے بنا لیتے ہیں، اس پر کانسیپٹ بنا کر پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تو فرمان ہے، اذا ذکر اصحابی، جب میرے کسی صحابی کا ذکر کیا جائے، فَأَمْسِكُوا، تو اپنی زبانوں کو لگام دے دیا کرو، اپنی زبانوں کو روک لیا کرو، ان کے بارے میں بری بات نہ کہا کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا خوف اس طرح دلایا، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اے میرے لوگوں، امت کے لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، ان کے بارے میں بری بات نکالتے ہوئے رب کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے، ان کے تو مناقب بیان ہونے چاہیے، انہوں نے دین کے لیے جو صعوبتیں، جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں، چہ جائے کہ ہم ان کے خلاف باتیں کریں، اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو اور اپنے ایمان کو متزلزل کر دیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی محبت عطا کرے اور ان لوگوں سے خود ہی نمٹ لے کہ جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے رب کا خوف اپنے دل میں لانا، اس لیے کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی گویا انہوں نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہم، اور جس نے ان میں سے کسی ایک صحابی سے بھی بغض اور نفرت رکھی، ایک صحابی سے بھی، فببغضی ابغضہم، تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے مجھ سے نفرت کی ہے، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ جس نے رب کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ، تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہونے والا ہے اور رب کی پکڑ میں وہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، صحابہ اکرام نے جو دین کے لیے کاوشیں کی ہیں انہیں قبول فرمائے، اور ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے صحابہ کی محبت کو مزید ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔